الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر خرچ کیا کرتے تھے اپنی مال و دولت کو۔ مدینے میں جو بیر روما کنواں ہے، اس کنواں کو بھی خریدنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ مسجد نبوی کے لیے زمین کو خرید کر دینے والے بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر 900 اونٹوں کو، 100 گھوڑے کو اور 5 کلو سونا دینے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہی نہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گیا۔ پورے مدینے میں غلے نہیں، اناج نہیں، ہر کوئی پریشان۔ قحط سالی کے زمانے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اونٹوں کا قافلہ سامان سے لدا ہوا ملک شام سے آئے مدینہ۔ علماء فرماتے ہیں 1000 اونٹوں کا قافلہ، 1000 اونٹوں پر گندم لدے ہوئے ہیں، اناج لدے ہوئے ہیں۔ جب مدینے میں آتے ہیں تو اس وقت مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ کر ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، اناج کو، گندم کو لینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا 2 گنا قیمت لے لو، کسی نے کہا 10 کا ہم 10 گنا دیں گے، کسی نے کہا 10 کا 2 گنا دیں گے، کسی نے کہا 10 کا 12 دیں گے، کسی نے کہا 10 کا 15 دیں گے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے کہنے لگے کہ اچھا موقع ہے نفع کمانے کا۔ بڑے بڑے تاجر آئے، بڑے بڑے کاروباری آئے اور سب نے کہا کہ آپ کہے منہ مانگے قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں ان گندم کا، ان گلوں کا، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اچھا نفع کما سکیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب کو انکار کرتے رہے، کسی کو نہیں دیا اور کہنے لگے مجھے اچھا موقع ہے نفع کمانے کا، کسی کو نہیں بیچا۔ آخرکار عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ یہ گندم، یہ غلہ مدینے کے ہر گھر میں فری میں پہنچایا جائے، مفت میں پہنچایا جائے، کسی سے کوئی رقم وصولی نہیں، کسی سے کوئی پیسے وصولی نہیں، ہر گھر میں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا مدینے کے ہر گھر میں جتنا گندم، جتنا اناج جائے گا، جتنا غلہ جائے گا، عثمان غنی کے گھر میں بھی اتنا ہی گندم، اتنا ہی اناج جائیں گے۔ 1000 اونٹوں پر لدا ہوا گندم غلہ سارے کے سارے اللہ کے نام پر پورے مدینے والوں میں مفت میں تقسیم کر دیا، کسی سے کوئی پیسے وصولی نہیں۔ اس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مدینے والوں پر مال کا خرچ کرنا، غلوں کا خرچ کرنا اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید سواری پر سوار ہے اور تیز رفتار جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج میں ایک ولیمے کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینے میں جو لوگوں میں غلے کو تقسیم کیا ہے، اناج کو تقسیم کیا ہے، ان کا یہ تجارت اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں جنت کی حوروں سے نکاح کر دیا ہے، اور آج ولیمے کی دعوت ہے جس میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، جس دعوت میں شرکت کرنے جا رہا ہوں۔
کس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نفع کے سودا کیا اور اپنے آخرت کو بنایا میرے بھائی۔ اسی لیے فرماتے ہیں راہ خدا میں دینے پر، اللہ کے راستے میں دینے پر، نیک کاموں میں خرچ کرنے پر اللہ رب العزت اس کا دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اگر 1 روپے خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت 1 کا بدل 10 دیتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے کمتا نہیں، بلکہ مال کو خرچ کرنے سے یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں، راہ خدا میں نیک کاموں میں خرچ کرنے پر کسی کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال کو اللہ رب العزت اور بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔